میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے، اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ انہی مصروں کے زیر سایہ پڑے گی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا علی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں افروز ممبر ہو کر اپنے بیانات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ استقبال میں بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على التحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين والغر الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین عزیز احترام اور حضرات جناب سیدہ، جیسا کہ ایام رضائے فاطمیہ کا سلسلہ جو یہاں پہ تقریباً 5 روز سے قائم ہے، ماشاءاللہ آپ کی شدت مسلسل ہے اور اس ثواب سے آپ لوگ روشناس بھی ہو رہے ہیں، روبرو بھی ہو رہے ہیں. لہذا آج مجھے بھی موقع ملا ہے اور بیوی نے نوکری کرنے کا شرف دیا، کیونکہ یہ ایام عزائے فاطمیہ کا آج آخری دن ہے اور آج تاریخی شہادت جناب سیدہ ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جناب سیدہ کی عظمت سیدہ کرام کیا ہے. سلوات پڑھی تو محمد آپ کی شرکت اس سردی کے موسم میں اور اس ٹھنڈ کے عالم میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے جیتے ہیں اور اہل بیت کے لیے مرتے ہیں. لہذا میں دعا گو ہوں پروردگار سے، ہے معبود
ان ایام رضا فاطمیہ کے جو رضا شرکت فرما ہے ان کی تمام حاجات کو پورا کیا، اور یہاں پر جو بے اولاد ہیں پروردگار میں اولاد صالحہ میرے پروردگار ہمیں اسی طرح سے ذکر اہل بیت، ذکر کربلا، ذکر سیدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم نے پوری زندگی اہل بیت کے حمد و ثنا میں گزارنی ہے، اور اہل بیت کے لیے ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے، ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما۔ ارشاد خداوند جی انما یرید اللہ لینزل عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بہت مشہور آیت قرآن مجید کی جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کی پاک ہیں اور اہل بیت کی ہر فرد پاک ہے۔ مجھے موضوع کوئی خاص ملا نہیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ چند معروضات خطبہ فدق سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ خطبہ فدق یہ وہ خطبہ ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے حکومت کے دربار میں دیا۔ حکومت سے آپ واقف ہیں، میں اشاروں میں بات کروں گا، بات بہت ساری کرنی ہے مجھے اس حکومت سے متعلق، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سیدہ کے قاتلوں کا جرم بیان نہیں کیا تو تم نے ہم پہ منبر ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بیزار ہیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے بنت رسول کا احترام نہیں کیا، جنہوں نے بنت رسول کو نہیں سمجھا۔ ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور بیزاری کا اعلان بھی کرتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں۔ توجہ میرے ساتھ رہیے گا، بیزاری کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جس نے سیدہ کو نہیں پہچانا اس نے رسول کو نہیں پہچانا۔ میرے ساتھ چلتے رہیے گا، جس نے سیدہ کو نہیں پہچانا اس نے رسول کو نہیں پہچانا، اور رسول کا انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، رسول کو نہ پہچاننے والا آدمی تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے جملہ کہا ہے، آدمی تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ زمین پر پیدا ہونے والا ہر آدمی تو ہے، انسان نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر انسانیت نہ ہو وہ انسان نہیں بنتا۔ بڑے محمد وال محمد۔ لہذا جنہوں نے رسول کو نہیں پہچانا، بنت رسول کو نہیں پہچانا، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ سیدہ جناب فاطمہ زہرا دربار میں گئی، توجہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں گئی، اور دربار میں جانے کے بعد جناب سیدہ نے اپنا حق مانگا۔ جناب سیدہ نے اپنا حق مانگا۔ کرسی نشین اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ کی غربت یہی ہے کہ سیدہ کھڑی ہو کے سوال کر رہی ہے۔ سیدہ نے اپنا حق مانگا۔ انداز خطبہ جو ہے، خطبے کا جو ایک انداز ہے جناب سیدہ کے، بالکل عجب ہے، یگانہ انداز ہے۔ سب سے پہلے جناب سیدہ پروردگار کی مدح و ثنا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد رسالت بیان کرتی ہیں، رسالت کے بعد فلسفہ دین بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ نے بیان کیا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ توجہ، یہ چار پہلو بیان کر دی میں نے آپ کے سامنے۔ حمد خداوندی، دوسرا پہلو حمد رسالت، تیسرا پہلو فلسفہ دین اور احکام۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے بیان کیا قرآن کے بارے میں، پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے ایک عجیب چیز بیان کی۔ توجہ، پورا خطبہ فدق منحصر ہے اس پر۔ پانچواں جو پہلو ہے جناب سیدہ کا بیان کرتی ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے۔
علی کی عظمت کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہے؟ صرف اور صرف دو پہلو، کسی اور تیسرے پہلو پہ گفتگو ہی نہیں. عظمت اور شجاعت کا پہلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد فرماتی ہے الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی، تعریف ہے اس پروردگار کی، اس خدائے حقیقی کی تعریف ہے کہ جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی. توجہ میرے ساتھ ہو جائیے. جس نے ہمارے اوپر نعمتیں نازل کی. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں قوت الہام عطا کی. قوت الہام کو واضح کر دوں. قوت الہام کہتے ہیں کہ مورخین نے لکھا ہے یہاں پہ کہ قوت الہام کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان حق کو پہچاننے کے فیصلے کو قوت الہام کہتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا نے لفظ الہام استعمال کر کے زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو جن کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں انہیں خود نہیں پتا لفظ الہام کا مطلب کیا. حق جو پہچان لے اس کو کہتے ہیں الہام. قوت الہام ہے یعنی جو حق کو باطل میں شناسائی کر لے. توجہ کا مقام ہے. یعنی ہم جناب سیدہ شکر کر رہی ہیں کس کا؟ پروردگار کا. کیوں؟ کیونکہ نعمتیں دینے والا ہے. توجہ کیونکہ نعمتیں دینے والا ہے، اور جہاں سے نعمتیں آئیں تو شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے. قانون یہی ہے جو نعمت دے گا اس کا شکریہ ادا کیا جائے، جو نعمت دے گا اس کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ قانون ہے. توجہ میرے ساتھ. یعنی نعمت وہاں سے آئی، شکریہ بندوں کی طرف سے. میں رخ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. آدم کو نعمتیں وہاں سے ملی، شکریہ یہاں سے گیا. میرے ساتھ آ جائیے. نوح کو نعمتیں وہاں سے ملی، شکریہ یہاں سے گیا. ارے بہت بیدار ہو کے سنیے گا. ابراہیم کو نعمتیں وہاں سے ملی، شکریہ یہاں سے گیا. توجہ. موسیٰ کو نعمتیں وہاں سے ملی، شکریہ یہاں سے گیا. عیسیٰ کو نعمتیں وہاں سے ملی، شکریہ یہاں سے گیا. توجہ. یوسف کو نعمتیں وہاں سے ملی، شکریہ یہاں سے گیا. ابراہیم کو نعمتیں وہاں سے ملی، شکریہ یہاں سے گیا. اور میں پہچانو دستے زہرا کی عظمت، روٹیاں یہاں سے گئی، شکریہ. نعمت کا حق یہ ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے. کوئی نہیں ہے ایسا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمارے گھر کا کھانا عرش پر گیا. جھوٹی روایت بہت کڑی اس معاملے میں آ کے پھنس گئے. اس لیے کہ ملائکہ کا نزول جس گھر پہ ہوتا تھا اسی گھر سے روٹیاں گئی. یعنی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. اور میں کہوں گا یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ روٹیاں گئی ہے نا، کہاں ہے یہ روٹیاں؟ یہاں پر علماء نے لکھا یہ روٹیاں جنت میں ہیں. کہاں ہے روٹیاں؟ جنت میں. جنت میں کیوں گئی؟ کہا کہ منگائی گئی تھی. سیدہ کے گھر کی روٹیاں، سیدہ کے ہاتھوں کی روٹیاں جنت میں منگائی گئی تھی. اچھا جنت میں منگائی گئی تھی تو جنت میں کہاں ہے؟ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ توجہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے کس کے لیے ہے، کیوں ہے؟ جہاں پر میرا دل کہتا ہے. توجہ سماعت کریے. یعنی روٹیاں یہاں سے گئی اور جنت میں رکھی ہوئی ہیں. کسی کے لیے تو رکھی ہیں، کسی کے لیے تو رکھی ہے، یہ تو کنفرم ہے. اس لیے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز دکان سے خرید کر لا رہے ہیں تو استعمال کے لیے لائیں گے.
اور چہ جائے کہ ہم جیسے انسان اتنی عقل رکھتے ہیں تو کیا قادر حقیقی کو اتنی عقل نہیں ہوتی؟ روٹیاں یہاں سے گئی لیکن آسمان پر گئی، کہاں رکھی ہے کیسے رکھی ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہے جنت میں۔ بہت توجہ، پروردگار عالم کو کتنا خیال ہے، پروردگار عالم کو جنتیوں کا بہت خیال، جنتیوں کا بہت خیال۔ اور پروردگار عالم نے شاید کسی لیے روٹیاں منگوائی تھی کہ جنت میں آنے والے جنتیوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، جنت میں آنے والے جنتیوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور شاید معبود پیغام دینا چاہتا ہے زمانے کو کہ اے زمانے والے جان لو، تم نے زندگی میں بھی فاطمہ کا دیا کھایا، زندگی میں بھی فاطمہ کا دیا تم آخرت میں بھی فاطمہ کا دیا ہوا کھاؤ گے۔ تمہارے پاس ہے کیا کہ جو تم خود کھا سکو؟ یہاں ایک بات کہتا چلوں، کل میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن نے تھوڑی سی آہنگ دی، ایک پہلو ہے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں بھی سیدہ کا کھا رہے ہیں اور وہاں بھی ہمیں سیدہ کا ہی ملنے والا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کچھ کوشش کی ہے، دعاؤں سے نوازیے گا۔ میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کھانے ہی نہیں، صرف اور صرف کھانے ہی نہیں، ہم نے پوری زندگی دعائے زہرا کے صدقے میں گزاری۔ ارے بھائی میرے ساتھ آئیے، ہم نے پوری زندگی دعائے زہرا کے صدقے میں آسان بنا لی۔ لفظوں کو پلٹ کر کہوں گا، دعائے زہرا نے ہم آزاداروں کی زندگی کو آسان بنایا، شفاعت زہرا ہماری آخرت کی زندگی آسان، آخرت کی زندگی ہماری شفاعت زہرا آسان کر دے گی۔ لہذا جناب سیدہ اسی طرح سے خطبے کا آغاز کرتی ہے اور ان کے سامنے خطبہ دے رہی ہیں کہ جنہوں نے حق کو نہیں پہچانا۔ یہ انداز اس گھرانے کا پہلے سے یہ کبھی ڈرے نہیں، ایسے ہی بے باک ہو کر حاکم کے سامنے سیدہ خطاب کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ سیدہ فدق لینے گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب سیدہ فدق لینے گئی، جو آپ نے کہا وہی میں مانتا ہوں، بالکل بھی نہیں گئی تھی۔ جناب سیدہ عظمت حیدر کرار بتانے گئی، جناب سیدہ عظمت حیدر کرار بتانے گئی تھی۔ بھائی میرے ساتھ ہو جائیے گا، کیا کیا بیان کیا جناب سیدہ نے؟ توجہ، کیا کیا بیان کیا؟ مولا متقیان کی، پہلے تو جناب مولا متقیان کی عظمت بیان کی، پھر شجاعت بیان کی۔ عظمت جناب مولا متقیان کی بیان کرنا میرے بس میں تو نہیں ہے، ادب سیدہ نے بیان کر دی تو پھر ملا مولوی کیا بیان کر سکتا ہے؟ جناب سیدہ نے عظمت مولا متقیان بتائی، شجاعت مولا متقیان بتائی۔ تمہید المقدمن میں مولا متقیان کی شجاعت، مولا متقیان کی زبانی بتاتا ہوں۔ توجہ، صرف اور صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ مولا متقیان کی زبانی، علی کی زبانی، علی کی شجاعت۔ مولا متقیان کہتے ہیں کہ جب شب ہجرت کفار و مشرکین بستر رسول کی قریب آئے تو اس وقت ایک منظر رونما ہوا، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ شجاعت حیدر کرار کو بس اتنا میں پہچان لیجئے کہ ادھر چادر سرکی،
इधर कुफ्फार से रख लिए, इधर चादर सर की, इधर कुफ्फार से रख लिए। इंतजार किसी का था, सहूर किसी का हो गया। ज़हूर किसी का हो गया। इसलिए कि आपने वो रिवायत सुनी है कि मौलाना तकियान के बारे में है कि मक्का और मदीने के कुफार और मुशरिकीन के घरों में कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसमें अली की तलवार की वजह से गिरिया ना करता हो। क्या तवज्जो, शुजाअत मौलाना तकियान का आलम यह है कि इधर चादर हटी, इधर दुश्मनों ने खिसकना शुरू किया, सब फरार। शबे हिजरत यानी शबे हिजरत, हिजरत के अगले दिन जब मौलाना तकियान ने अपने घर की खवातीन को अपने साथ लिया, अपने घर की खवातीन को अपने साथ लिया और मक्के से मदीने की जानिब कूच किया। बहुत तवज्जो, मुशरिकीन का जिक्र किया मैंने आपके सामने, कुफार मुशरिकीन। मौला जब अपने घर की खवातीन के साथ चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो मौला सरहद पे पहुंचे और सरहद पे पहुंचने के बाद मौला ने एक मंजर देखा। शुजाअत मौला एक मंजर देखा। मंजर ये देखा कि उतबा, शैबा, वलीद, अबू लहब, अबू जहल सरहद पे खड़े, सरहद पे खड़े। अतबा, शैबा, वलीद, अबू लहब, अबू जहल देखा के सरहद पे खड़े। मौलाना तकियान को गैस आ गया, तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद कहा, सुनो, तुम जानते हो मैं अबू तालिब का बेटा हूं। तुम जानते हो मैं अबू तालिब का बेटा। कब का वाकया है ये? अगले दिन का वाकया, अगले दिन का वाकया। कब का? अगले दिन का वाकया। मौलाना तकियान कहते हैं, तुम जानते हो मैं अबू तालिब का बेटा हूं, पहचानते हो ना मैं अबू तालिब का बेटा हूं, तो मैं तुम्हें एक इत्तला दे देता हूं। क्या कहने? अरे भैया सुनिए, मैं तुम्हें एक इत्तला दे देता हूं और वो इत्तला ये है कि मेरा हाथ रोकने वाला मोहम्मद मदीने में नहीं है। तो मैं तुम्हें एक इत्तला दिए देता हूं, जो मोहम्मद मेरा हाथ रोकता था वो आज यहां नहीं है। खबरदार हो जाओ, रास्ता छोड़ दो, जाने दो। आप तो जानते ही हैं, इनका तो वकील ही रहा है। क्या कहने? मौत से तो पहले से भाग गए, ये रसूल को छोड़ के भाग गए। क्या कहने अल्लाह? सलात पढ़ी मोहम्मद। मेरा हाथ रोकने वाला मोहम्मद यहां पर नहीं है, खबरदार हो जाओ, इत्तला दे रहा हूं मैं तुम्हें। कौन? मौलाना तकियान की जुबानी ये दो जुमले मैंने शुजाअत के पेश किए। अब जनाब सैयदा ने जो कहा है, वाह, क्या कहने? जनाब सैयदा ने जो अजमत बयान की है मौला की, खिताब है हाकिम से, हाकिम बस से खिताब है, दरबार में खड़ी कहती है, मैं जानती हूं तुम लोगों का क्या हाल था। मेरे बाबा ने तुम्हें जहन्नम के करीब से निकाला, वाह, वरना तुम जहन्नम की आग में गिर जाते। ये जहन्नम में हकीकी की बात नहीं है, ये जहन्नम में गुमराही की बात है। वाह,
गुमराही के जहन्नम में गिर जाते। अगर मेरे बाबा वक्त पर आके तुम्हें ना बचाते। तवज्जो, तुम कौन हो मैं जानती हूं, क्या हो मैं जानती हूं। ये हुकूमत मेरे बाबा के सत्ते में, ये हुकूमत मेरे बाबा के सत्ते में मिली है तुम्हें, ये इज्जत मेरे बाबा के सत्ते में मिली है तुम्हें। तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं रसूल की बेटी हूँ। तुम्हें तो इनकार कर रहे हो, जमाना तो जानता है सैयदा क्या। तुम ही तो इनकार कर रहे हो, जमाना सैयदा की अजमत जानता है। तुम ये जो तख्ते हुकूमत पर बैठे हो, ये भी मेरे बाबा के तुफैल में, मेरे बाबा ने ही दी है तुम्हें ये हुकूमत। और सुनो, तवज्जो मेरे साथ हो जाइए, ये जो हुकूमत है तुम्हारे पास, ये मेरे बाबा ने दी है। और मेरे बाबा ने तो बहुत कोशिशें की हैं इस दीन को बचाने के लिए। ये दीन ऐसे ही नहीं आया, इस दीन को मेरे बाबा ने बहुत मेहनतों से बचाया है। और मेरे बाबा के हमपल्ला मेरे शौहर अली ने, मेरे बाबा के हमपल्ला मेरे शौहर अली ने इस दीन को मेरे बाबा के साथ बचाया है। जिस वक्त मेरे बाबा कुफ्फार और मुशरिकीन के घेरे में घिरे रहते थे, तो तुम लोग अपनी जानें बचाकर पहाड़ों पे छुप जाया करते थे। तुम लोग अपनी जानें बचाकर पहाड़ों पर छुप जाया करते थे। उस वक्त मेरे बाबा को कोई नजर नहीं आता था, और नजर भी कैसे आता। क्या कहने हैं, वाह। मैदान में अगर अली है तो कोई नजर आ जाएगा रसूल को। जीती जागती मौत का नाम है जुल्फकार। क्या कहने, वाह 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 वाह। लम्हे की भी मोहलत नहीं है। बेशक जुल्फकार, उस वक्त मेरे बाबा जब मुशरिकीन और कुफ्फार के घेरे में घिरे रहते थे, घिरा रहना मुराद ये नहीं है कि जैसे मैं आप सबके दरमियान, नहीं। पहले जो जंगें हुआ करती थी वो सरहदों से हुआ करती, दूर दूर बहुत दूर है उस वक्त। इस तरह से ये आलम था उस वक्त का, ख्याल रखना। मतलब जब कुफ्फार और मुशरिकीन रसूल को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। शुरुआत जनाबे मौलाना मुफ्ती बयान करेंगे जनाब सैयदा। तो उस वक्त मेरे बाबा अली को हल्के लश्कर में भेजते थे। क्या कहने, वाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनों के लश्कर में भेजते थे, जुमला बदलना, दुश्मनों के हलक में उतारते थे। क्या कहने, और मेरे बाबा जब अली को दुश्मनों के हलक में उतारते थे, तो मेरा शौहर अली उस वक्त तक वापस नहीं आता था जब तक कुफ्फार की रगों से ला इलाहा इल्लल्लाह ना मेरा शौहर अली उस वक्त तक वापस नहीं आता था जब तक कि कुफ्फार की रगों से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें न निकलने लगे। क्या कहने, वाह। तो तुम कौन से दावेदार हो हुकूमत के? और ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जनाब सैयदा खिदमत लेने गई थी। एक छोटी सी गली तो मेरे ख्याल में वक्त भी जो है वो कब होने को है। जनाब सैयदा फिदक लेने नहीं, आप भी कायल हैं, मैं भी कायल हूं इसी बात। जनाब सैयदा को जरूरत थी फिदक की, कत्ल नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने, कायनात की मलिका है। मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, एक जीना ऊपर चला जाता हूँ। जिसके बाबा के सदक़े में पूरी कायनात खल्क़ हुई, जिस सैयदा के बाप के सदक़े में
پوری کائنات خلق ہوئی ہو، کیا وہ سیدہ اتنی کم عقل ہوگی کہ وہ ان فقیروں کے پاس کھجور کا باغ مانگنے جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی، بلکہ سیدہ حق پہچانوانے گئی کہ حق کیا ہے، دنیا حق ہے۔ سیدہ کو جھٹلا دیا، سیدہ کو جھٹلا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تطہیر کی تلاوت کی، مصداق آیت تطہیر کو بتایا تھا کون؟ جناب سیدہ کی ذات، مصداق آیت تطہیر۔ سیدہ کو جھٹلا دیا، کہاں؟ دربار میں۔ سیدہ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آیت تطہیر کو جھٹلا دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ اگر جناب سیدہ جھوٹی، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، اگر جناب سیدہ جھوٹی تو آیت تطہیر جھوٹی، نعوذ باللہ۔ اور اگر آیت تطہیر جھوٹی تو قرآن جھوٹا، اور اگر قرآن جھوٹا تو رسول جھوٹے، اور اگر رسول جھوٹے تو وہی جھوٹی، وہی جھوٹی تو جبریل جھوٹے۔ توجہ رکھیے گا، اگر وہی جھوٹی تو جبریل جھوٹے، جبریل جھوٹے تو لوح محفوظ جھوٹا، لوح محفوظ جھوٹا تو خدا جھوٹا۔ اور اگر سیدہ، توجہ، سیدہ سچی تو آیت تطہیر سچی، آیت تطہیر سچی تو رسول سچے، قرآن سچا، جبریل سچے، لوح محفوظ سچا، خدا سچا۔ دراصل زہرا باغ فدق لینے نہیں گئی تھی، خدا کا تعارف کروانے گئی تھی۔ فدق لینے نہیں گئی تھی، بلکہ دین کا تعارف کروانے گئی تھی، اہل بیت کا تعارف کروانے گئی تھی، اور تعارف بھی اسی انداز سے کروایا۔ حیران تھے جس وقت جناب سیدہ خطبہ دے رہی، یہی انداز ہمیں زینب کے خطبے میں ملا، یہی انداز سید سجاد کے خطبے میں ملا، بالکل وہی الگ کیفیت، کیونکہ ان کا تو انداز ہی وہی ہوتا ہے جو ہماری، ہم نے جو سیکھا اپنی مجلسوں میں کرنا، کہ پہلے ہم تو سنائے پروردگار، پھر اس کے بعد مرثیہ خوانی مجلس ہے تو مرثیہ خوانی محفل ہے تو سنائے رسول۔ وہی انداز جناب سیدہ کا ہے، پہلے حمد خدا، پھر حمد رسول، پھر اس کے بعد قرآن کو بعد میں، پہلے دین بتایا، پھر اس کے بعد قرآن بتایا۔ تو یہ انداز بالکل جدا گانا انداز، اور پہلا خطبہ ہے جناب سیدہ۔ اس سے پہلے کوئی خطبہ ہے؟ اس سے پہلے کوئی خطبہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ نے طرز خطبہ دے دیا کہ دیکھو اگر بولنا تو ایسے بولنا، نہ خدا کو بولنا نہ رسول کو بولنا، ان کی طرح نہ بن جانا کہ جو مسندوں پر بیٹھنے کے بعد اللہ کو بھی بھول گئے رسول کو بھی بھول گئے۔ لہذا جناب سیدہ کا خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب سیدہ حق لینے نہیں گئی تھی، اور سیدہ کو کیا ضرورت تھی کہ جس سیدہ کے پاس کائنات کا مالک امیر المومنین لہذا دین کا تعارف کروایا، اور دین کا تعارف کروانے کے بعد میں یہاں پر جناب سیدہ کی، کیونکہ اہل بیت کا انداز یہی ہے، اہل بیت کا انداز یہی ہے۔ روایت ہے بہار الانوار میں، جلد نمبر غالباً 12 نمبر کی جلد ہے، جس میں ایک روایت عجب روایت، بالکل ایک لطف جو آتا ہے، لطف
وہ محسوس روایت پڑھیں۔ اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب محشر برپا ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، میں یہاں پر استقبال نہیں پڑھوں گا کہ اس طرح سے استقبال ہوا، کون کون آئے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، نہیں، یہ نہیں پڑھنے والا ہوں۔ بس صرف اور صرف ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں عظمت سیدہ کی، پہچان لیجیے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ جھٹلا دیا جناب سیدہ، میں نے ذکر کیا، میدان محشر برپا ہوگا، تمام انبیاء، اوصیاء، نبی، رسول، انسان، جنات، فرشتے، ملک سب موجود ہوں گے، اور جس وقت جناب سیدہ کی شخصیت رونما ہوگی، جناب سیدہ کی ذات رونما ہوگی، توجہ توجہ، جس وقت جناب سیدہ آئے گی تو ندائے غیبی آئے گی، سبھی حاجتک یا فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اپنی آرزو بتاؤ فاطمہ، کیا کہنے، واہ، اپنی آرزو بتاؤ فاطمہ۔ میں کہوں گا پالنے والے یہاں انبیاء بھی موجود ہیں، اوصیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ملک بھی ہیں، رسول خود محمد مصطفیٰ موجود ہیں۔ اس کے بعد میں تو صرف اور صرف جناب سیدہ سے کہہ رہا ہے، سیدہ اپنی تمنا بتاؤ۔ کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، جناب سیدہ سے کہا جائے گا اے سیدہ اپنی تمنا بتاؤ، کیا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو محشر میں؟ تو اس وقت یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ سے سوال کرنا، پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ عظمت سیدہ یہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، عظمت سیدہ یہ ہے کہ جہاں پر رسولوں کو بھی سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہاں پر سیدہ سے کہا جا رہا ہے اپنی تمنا بتاؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جناب سیدہ سے۔ کیا کہنے، واہ صحیح واہ، حاجتک یا فاطمہ، واہ، اے فاطمہ اپنی تمنا بتاؤ۔ تو جناب سیدہ اس کے بعد اپنے محبوں کو لے کے ایک سب بات تو بنتی ہے، کس کو لیں گی؟ اپنے محبوں کو، اپنے عزاداروں کو، کیا کہنے، واہ واہ، سب موجود ہوں گے، ہر زمانے کا انسان موجود، ہر فکر کا مالک موجود، ہر مذہب کا ماننے والا موجود، ہر مسلک کا آدمی موجود، ہر زمانے کا، ہر دور کا، ہر پیریڈ کا انسان موجود، ہر وقت کا انسان موجود، جنات موجود، ملک موجود، فرشتے موجود، نبی موجود۔ واہ، توجہ، یہاں انسانیت کو لے لیے، ہر مذہب کا انسان موجود، یہودی، عیسائی، ہر کسی مسلک کا ماننے والا موجود۔ اس وقت زمانے کا ہر انسان ایک جملہ کہے گا، کیا جملہ کہے گا؟ لبت الخلائق انہم کانوا فاطمیین۔ فخر کیجئے گا، غرور کیجئے گا اپنے اوپر۔ زمانے کا ہر انسان جب یہ منظر دیکھے گا کہ جناب سیدہ کو اجازت مل گئی، جناب سیدہ شفاعت کروائیں گی، اپنے محبوں کو جنت میں لے کر جائیں گی، تو ہر انسان دیگر مذہب کا ماننے والا کہے گا کاش ہم بھی فاطمی کاش ہم بھی فاطمی ہوتے۔ حسینی ہے نا ہم سب، واہ، ہم سب حسینی ہے نا، لیکن حسین فاطمی، کیا کہنے، واہ، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، لیکن حسین واہ 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 واہ، فاطمی۔ بس فرق اتنا ہی ہے، حسینی ہونے میں اور فاطمی ہونے میں ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم حسینی، حسین کہتے ہیں ہم فاطمی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد
پہچانیے، عصمت زہرا کو پہچانیے، اس لیے کہ اس خاندان اہل بیت نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ بہت طولانی مسائل نہ میں پڑھتا ہوں اور نہ پڑھوں گا، بہت مختصر لیکن دست عجب جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ ایسے سنیے گا کہ جیسے اپنی ماں کے مسائل سن رہے ہو۔ ایسے سنیے گا کہ جیسے ہماری ماں کے مسائل۔ جناب سیدنا کی ایک مصیبت، جو مصیبت جناب سیدنا کی شہادت کی وجہ ہے، وہ مصیبت یہ ہے کہ جو سیدہ اپنے بابا سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جس محبت کا معیار نہیں مقرر ہو سکتا، جس محبت کی انتہا مقرر نہیں ہو سکتی، جناب سیدہ کو باپ کے غم میں دوڑنے نہیں دیا۔ جب سے دنیا بنی تب سے سیدہ تک یہ پہلی عورت ہے جس کو باپ کے جنازے میں باپ کے غم میں رونے نہیں دیا جا رہا۔ کس کو جناب سیدہ کو شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں علی فاطمہ سے کو یا دن میں روئے یا رات میں؟ جناب سیدہ کی شہادت درست ہونی اسی وجہ سے تھی، اس لیے کہ سیدہ کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، سیدہ کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ خدیجہ بچپن میں چلی گئی، لہذا باپ کی الفت و محبت ہمیشہ پائی، اور جب باپ چلے گئے تو اسی امت نے جناب سیدہ کو رونے نہیں دیا۔ یہ مصیبت جناب سیدہ برداشت کر رہی ہے۔ ایک دن کیا دیکھتی ہے کہ علی سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور جناب سیدہ غلام التقیان کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے علی کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ اے علی کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہا سیدہ لوگ مجھے سلام دیں۔ سیدہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہا سیدہ مصیبت یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، سیدہ مصیبت تو یہ ہے کہ اب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرا سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی کم نہ دے مصیبت میں اہل بیت کے۔ سیدہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ، کوئی ایسا ہی ضعیف نہیں ہوتا 18 سال کی عمر میں۔ راشا بدن میں غم ہے، کمر ہاتھ میں آسا، پیلی ہے یا بطول کا عہد شباب۔ یہ جوانی ہے، یہ سیدہ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، پیلی آ گئی ہے۔ جناب سیدہ ان مصیبتوں کو برداشت کر رہی ہے، لیکن انتہا تو کٹ ہو گئی جب یہ لوگ در سیدہ پر آ گئے، لکڑیاں لے کر آ گئے، آئے وہ لکڑیاں لے کر در سیدہ پر آ گئے، اور انتہا یہ ہوئی کہ دروازے کو آگ لگا کر دروازہ سیدہ پر گرا دیا۔ دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا۔ بہت کیا کریں گے، بہت کیا کریں گے، بس تصور کے ساتھ ہوئیے گا۔ ہماری اماں زہرا کو بہت درد پڑے گا۔
गई। ज़हन पे डालिए जरा कि सैयदा की पसलियां शिकस्त हो गई। पसलियां जब शिकस्त हो जाती है इंसान की तो सांस लेने में भी तकलीफ आती है। इन मुसीबतों का सामना किया जनाब सैयदा ने। जरा सोचिए किस तरह से नमाजें पढ़ती होगी। तस्वीर तो बहुत देना जनाब सैयदा की। बहुत लंबे अरसे जनाब सैयदा ने जिंदगी गुजारी है पसलियां टूटने के बाद। और इस इतने लंबे अरसे में सब्र तहम्मुल सैयदा, इस इतने बड़े अरसे में सैयदा ने ज़ैनब को एहसास होने दिया। ज़हरा की मक्का, ज़हरा के माँ होने का हक देखिए। ना ज़ैनब को पता लगने दिया, ना उम्मे कुलसूम को खबर होने दी, ना हुसैन को